مولا بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ بہترین مثال امام فرماتے ہیں بیوی کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے. اور مولا فرماتے ہیں علی کا چاہنے والا کبھی روڈ نہیں ہوتا. بعض مومن آپ نے دیکھے نا روڈ ہوتے ہیں, آدمی دیکھ کے تھوڑا مایوس ہو جاتا ہے. فرماتے علی والے کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے, پازیٹیو انرجی ہو, چہرے پہ مسکراہٹ ہو. بھائی مسکرانے سے آپ کے گھر سے کیا جاتا ہے؟ اگر 4 بندوں کا دل خوش ہو جاتا ہے. شمر جیسا چہرہ علی والے کا کبھی ہمیشہ چہرے پہ کیا ہوتی ہے؟ مسکراہٹ ہوتی ہے. فرمایا بیوی کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے. جب شوہر گھر جائے تو بیوی مسکرا کے اس کا استقبال کرے تاکہ باہر کی تھکاوٹ بیوی کے چہرے کو دیکھ کے دور ہو جائے. اب ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, وہ بتا دوں آپ کو. صلوات پڑھیں محمد والے. اب مولوی کو خوش رہتا ہے جو مجلسیں پڑھے, یا مدرس ہو یا تعویذ لکھے. اس کے باہر جو کیٹیگری والے ہمارے مولانا ہیں وہ بھوک مرتے ہیں. معاشرہ ہمارا ایسا ہے, اور بد عقیدتی بھی معاشرے میں اتنی ہے. اکثر مولانا کہتے ہیں مولانا ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو فوراً آتا ہے مولوی صاحب تعویذ چاہیے. یہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ قم اور نجف میں مولانا حضرات تعویذ ہی پڑھنے جاتے ہیں, خود پڑھنے نہیں جاتے. اور کیونکہ ہمیں خود کو سدھارنا ہے نہیں, ہم شارٹ کٹس کے پیچھے. یعنی ایک رات میں یہ خاتون چاہتی ہے شوہر مجھ سے محبت کرنے لگے, شوہر چاہتا ہے ایک رات میں کوئی مجھے مل جائے. یعنی ہم اتنے شارٹ کٹس کے پیچھے ہیں. لیس الانسان الا ما سعى. خدا کہتے ہیں محنت نہیں کرو گے. مولانا بزنس میں کوئی تعویذ بتا دی, بھائی تعویذ سے تو کوئی بزنس آپ کا گرو نہیں کرے گا جب تک محنت نہیں کرو گے. محبتیں تعویذوں سے نہیں آتی. اگر یہ آپ سیرت اہل بیت کو دیکھو, آپ کا موبائل کا پاسورڈ اگر صحیح نہ لگے موبائل اوپن نہیں ہوتا. تو زندگی کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں جب تک زندگی ایسے نہ گزاری جائے جیسے علی بن ابی طالب نے گزاری تھی. ان کے گھر کا ماحول دیکھیے, بھائی کی بھائی سے محبت جناب عباس کی مثال, بہن کی بھائی سے محبت جناب زینب کی مثال ہے, بیٹے کی باپ سے محبت جناب اکبر کی مثال ہے, دوست کی دوست سے مثال جناب حبیب بن مظاہر کی مثال ہے. اتنی مثال ہے. کیا کیا تھا انہوں نے؟ جب تک ہم وہ اخلاق, وہ رفتار, وہ کردار کریٹ نہیں کرتے گا اہل بیت کی, تب تک ہماری زندگی میں برکات نہیں آئے گی. تو ہمارے مولانا دوست ہیں مشہد میں, تو خاتون نے فون کیا, مولانا آپ فلاں مولانا کو جانتے ہیں, ان کی تعویذوں بڑا اثر ہوتا ہے. اب ہم ظاہر کسی کاروبار بھی خراب تو نہیں کرنا چاہتے. کہ میں نے کہا آپ کا مسئلہ کیا تھا وہ تو بتائیے, کیونکہ ہم موٹیویشنلی مسائل کو حل کرتے ہیں, بعض مولانا تعویذ کے ذریعے سے حل کرتے ہیں. کہا مسئلہ یہ تھا مولانا شوہر اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا, محبت نہیں کرتا تھا. اچھا انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ کہا مولانا ایران سے انہوں نے میرے لیے چینی بھیجی, کوئی ½ kg چینی بھیجی, اور مجھے کہا کہ یہ تمہارے شوہر کو کیا پسند ہے تو اس میں ملا کے اس کو پلاؤ. آپ نے کتنے دیے؟ کہ مولانا میں نے 500 پاؤنڈ دیے, ½ کلو چینی. مولوی کتنا ہوشیار ہے, 500 پاؤنڈ اس نے ½ کلو چینی اس خاتون سے دی. خواتین کا ایشو یہ کہ خواتین کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں, ان کی فطرت ایسے, عقیدے ان کے کمزور ہوتے ہیں. تبھی فرمایا کہ خاتون گھر میں رہے, اس کے اوپر مرد کو حاکم رکھا. کیونکہ اگر یہ خاتون سرحدوں سے پار کر لیتی تو یہ خود اپنی ایک شریعت بنا لیتی, خود اپنا مذہب بنا لیتی. جن کے جمل آپ کے سامنے تھوڑی سی آزادی ملتی ہے, اپنا مذہب اپنی شریعت بنا دیتی ہے. اور خواتین کا آپ ایسی کئی چیزیں دیکھیں گے, کئی ایسے واقعات دیکھیں گے محرم میں مختلف رسمیں جو بناتے ہیں واقعہ اس میں پابند بھی ہوتی ہے. اس لیے فرمایا اگر خاتون کی صحیح تربیت ہو تو خاتون سے اچھی مربی اپنے بچوں کے لیے نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کا فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی یہ ایک وقت میں کھانا بھی بناتی ہے, ٹیلی فون پہ بات بھی کرتی ہے, اور بچہ رو رہا ہوتا ہے اسے بھی سلاتی ہے. یعنی ایٹ اے ٹائم 3 کام کرنا بہت اللہ نے اس کے اندر کوالٹی. آپ کھانا بنائیں گے تو بچہ چپ نہیں کروا سکتے, فون پہ بات کریں گے تو کھانا جل جائے گا. تو مرد اتنا فوکس نہیں ہوتا. تبھی داعش نے اپنی جو اسنائپر سب سے زیادہ انہوں نے خواتین, کیونکہ خواتین فوکس ہوتی ہے اور خاتون سے مختلف کام بھی دیتے تھے. یہ بہترین ان کے لیے تھا کیونکہ بہترین اسنائپرز ان کی خواتین تھی, کیونکہ فوکس ہوتی ہے, اس کا ہاتھ اتنا نہیں لرزتا. تو اللہ نے جو ان کوالٹیز کو اگر انسان اسٹڈی کرے نا کہ یہ خاتون خود سمجھے مجھے کس لیے بنایا گیا ہے, مرد یہ سمجھے مجھے کس لیے. مرد بچے کی اتنی تربیت نہیں کر سکتا جتنی خاتون, صبح سے شام پہ کام میں لگا ہوتا ہے, گھر میں آ کر پھر بچے کی تربیت کرے. اسی لیے خاتون کی یہ ڈیوٹی رکھی ہے کیا کرے, اپنے بچوں کی تربیت کرے. مرد اس مرد پر نفقہ واجب ہے, یہ فائنینشلی اپنے بچوں کو بھی سپورٹ کرے, اس خاتون کو بھی سپورٹ. تو ہم نے کہا کہ مولانا نے 500 پاؤنڈ, میں نے کہا ایشو کیا تھا؟ اچھا میں نے کہا یقیناً مولانا نے پوچھا ہوگا آپ سے آپ کے شوہر کو کیا پسند ہے. ہاں پوچھا
اچھا تھا. اچھا پھر آپ کے کیا شوہر آپ کے شوہر کو پسند ہے کیا مولانا؟ میرے شوہر کو چائے پسند ہے. میں نے کہا پھر یقیناً آپ کے شوہر کے آنے سے پہلے آپ کی چائے ریڈی رہتی ہوگی، کیونکہ مولانا نے کہا تھا نا کہ کم از کم دن میں 2-3 مرتبہ اسے چائے پلائیں. کیونکہ مولانا آفٹر 2 and 3 weeks میرے شوہر کا اخلاق مجھ سے بہت اچھا ہو گیا. میں نے کہا اللہ کی بندی پھر چینی ختم ہو گئی پھر کیا کروں گی؟ کہا مولانا اگین 500 پاؤنڈ بھیجوں گی، دین اگین وہ میرے پاس چینی بھیجیں گے. میں نے کہا تم اس کو چھوڑ دو. میں نے کہا کہ میری بات کا جواب بتاؤ، تمہارے شوہر کو چائے پسند ہے؟ کام سے آتے کہا مولانا پسند ہے. کہ اس مولانا کے کہنے سے پہلے تم اسے ٹائم پہ چائے دیتی تھی؟ کہ نہیں مولانا 4-5 بار بولتا تھا چائے دو چائے دو، تو غصہ ہو جاتا تھا، تمہیں بتا بھی میرے سر میں درد ہے، تم ٹائم پہ چائے نہیں دیتی. میں نے کہا کب وہ کہتا ہی نہیں ہے، پہلے سے چائے ریڈی ہو جاتی ہے. میں نے کہا وہ خوشی اس لیے ہے کیونکہ وہ بھی یہ سوچ رہا ہے اتنی نیک کیسے بن گئی، یہ ٹائم پہ مجھے چائے کیسے دے رہی ہے. اگر تم پہلے سے اپنے اخلاق کو ایسے بناتی تو نہ چینی کی ضرورت پڑتی نہ کسی مولانا کی ضرورت پڑتی. صلوات پڑھے